آج بھی بات کریں گے ان نہتی بلوچ خواتین کے حوالے سے جو کہ تربت سے جو ہے ایک لمبا سفر کرتے ہوئے ساری مشکلات جو ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے رستے میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی گئی، ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر اسلام آباد پہنچی، اور اب اس وقت وہ اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں میں، اور آپ کو وہاں کے موسم کا اندازہ ہے کہ کتنی شدید سردی ہے وہاں پر، اور وہاں پر وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ خواتین جو ہیں ان کے جو ہے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی بجائے، ان کو سننے کی بجائے ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے ان پر حملہ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو تھانوں میں بند کیا گیا، اور اب کل رات ان پر نقاب پوش جو ہے وہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے ان کے اسپیکر چوری کر لیے۔ اب یہ ہنسنے والی بات بھی ہے، رونے والی بات بھی ہے کہ یہ خواتین جہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ارد گرد خاردار تارے ہیں اور پولیس کا پہرا ہے۔ اس پہرے میں نقاب پوش آتے ہیں اور ان کے پاس کیسے وہ دیکھیں چوری کیا کرتے ہیں اسپیکر، اور آئے کس گاڑی پر ہے؟ ویگو گاڑی۔ اتنے امیر چور ہیں کہ ان کو اسپیکر چاہیے تھے صرف یہاں سے۔ اب اس سارے تانے بانے کو آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کی آواز جو ہے وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں، بجائے ان کی گریونسز دور کریں، ان کی آواز کو ہی روکنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز لوگوں تک نہ جائے۔ بہت ہی جو ہے چیپ قسم کی حرکتیں ہمارے یہ جو جرنیلی اور یہ جو وردی پوش حکمران ہیں۔ باقی نگران جو ہے وہ تو نام کے نگران ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ بیچارے تو اسی طرح جس طرح ہمارے چودھریوں کے کمی کمین ہوتے ہیں، مزارے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو رات حملہ کر کے ان کے جو ہیں وہ اسپیکر چوری کر کے لے گئے۔ تو اب اسی حوالے سے بھی بات کرنی، اور ایک مجھے میسج آیا ہے واٹس ایپ پر بلوچستان سے، تو ان صاحب نے یہ جو لکھا ہے، میں نے کہا اس سوال کا بھی میں جواب بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو اس حوالے سے بات ہو جائے گی۔ تو ان کا جو ٹیکسٹ میسج ہے، واٹس ایپ میسج جو ہے وہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا طاقت ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے بے یار و مددگار بلوچ بیٹیوں کا مسئلہ حل کر سکے، کیونکہ یہاں نہ وزیر اعظم اختیار رکھتا ہے، نہ آرمی چیف، نہ کوئی اور۔ تو ایسا کون سا طاقت ہے جو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر سکے؟ شکریہ۔ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیوں حل کیسے ہوگا اور کیوں حل نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں پر ان کے اسپیکر چوری ہو رہے، اور جب وہاں ایس پی جو اسلام آباد کا وہ آتا ہے ان کے کیمپ میں، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو سے بات کر رہی ہے، تو دیکھیں سوال جواب کیسے ہو رہے ہیں، اور اس ایس پی جو ہے وہ کس طرح فضول لاجانی باتیں کر رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عام بندہ ہے اور اس کو کچھ واقعے کا بھی علم نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو ان کی سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو اصل میسج آیا ہے واٹس ایپ والا اس پہ بات کریں گے۔ یہ گفتگو سنیں ذرا آپ۔ کیسے آپ کو نہیں بتایا؟ آپ کے پولیس افسران نے آپ کو نہیں بتایا جو یہاں بتائی نہ؟ یہاں پر ایسی کوئی مطلب ایسا نہیں ہے۔ دکھائیں ان کو، کوئی فوٹیج دکھائیں ان کو، جلدی دکھائیں، جلدی دکھائیں، جلدی دکھائیں فوٹیج دکھائیں۔ باقی ہم سارے لوگ آپ کی حفاظت کیے ہیں۔ کیسی حفاظت آپ بتائیں، آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ نے حملہ آوروں کو کیسے سیٹ کیا ہے؟ کیا چیز لے کے گئے ہیں؟ کون تھا یہاں پر؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ بتائیں گے لوگ کون تھے جنہوں نے نقاب پوش ہو کر جو ہے نا حملہ آور ہوئے کیمپ میں۔ آپ کی پولیس جو یہاں پہ تعینات کی، جب ان لوگوں نے ان سے پوچھا۔ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے اس لیے میں ساری نہیں آپ کو اس کی گفتگو سنوا رہا۔ آپ اس کا دیکھیں، ایس پی فوٹیج دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کون لوگ تھے، کیا لے کر گئے؟ بھائی اسپیکر لے کر گئے، آپ ایس پی اسلام آباد ہیں، رات کو یہ واقعہ ہو چکا ہے، آپ کی پولیس ارد گرد تعینات ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا؟ اور پھر وہ ویگو ڈالے میں آئے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایس پی بھی جو ہے یہ ان لوگوں کا نام تو نہیں لے سکتا جو اس واقعے کے پیچھے ہیں۔ یہاں پر تو سارا نظام جو ہے وہ نامعلوم افراد چلا رہے ہیں اور کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا، تو اس ایس پی بیچارے کی کیا مجال ہے؟ تو یہ صورتحال ہے ان بلوچ خواتین کے ساتھ کہ ان کے مسائل حل کرنے تو دور کی بات ہے، ان کے لیے نئے سے نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو اب میرے بلوچ بھائی نے جو مجھے میسج بھیجا ہے کہ کیا کوئی ایسا طاقت ہے جو یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر سکے، تو اس کا جواب جو ہے وہ میں اگر سیدھا سیدھا بلند جواب دینا ہو تو وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اس میں
بلوچ تو کیا، کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، عوام یہ ملک جو ہے اس وقت صرف اور صرف جو ہے وردی والوں کا ملک ہے اور ان ٹاؤٹس کا ملک ہے جو ان کے ساتھ اس قبضے کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ سہولت کاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب چیونٹیاں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، چاہے پنجاب سے ہے، چاہے خیبر پختونخوا سے ہے، چاہے سندھ سے ہے۔ ان کے لیے اس ملک میں صرف انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ فوج ملا ہے جو ان فوجی جو قبضہ گروپ ہے ہمارا اس کے ساتھ سہولت کاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی مسئلہ یہاں حل نہیں ہو سکتا، ان کے لیے مسائل بس پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ اسلام آباد آئی ہوئی ہیں تو ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اول تو انہوں نے حل ہی نہیں کرنے، اور دوسرا اس وقت یہاں کا جو موسم ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ جس کو ہم یہ الیکشن کہتے ہیں نا، اصل میں تو وہ جرنلی سلیکشن ہوتی ہے۔ اب تو اپنے منہ سے سارے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے 2018 میں ایک سلیکشن ہوئی تھی، اب ایک نئی سلیکشن ہونے والی ہے، تو اس کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی میں مصروف ہیں۔ سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے ہم جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں، جیسے نوکری کے لیے جاب کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور پھر سفارشیں لڑواتے ہیں، تو یہی صورتحال ہے اس وقت۔ بڑی جماعتیں جو ہیں جنہوں نے یہ پی ڈی ایم بھی بنائی اور تحریک چلائی باجوہ کے خلاف، فیض کے خلاف، ججز کے خلاف، اب وہ سارے دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کوشش میں ہے کہ یہ جو بس جرنیلی نیٹ ورک ہے انہی کے ساتھ مل جل کر حکومت کی جائے اور اپنا حصہ جو ہے وہ لیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں جب عوام کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو جی ایچ کیو والے انہوں نے ملک پہ جو اپنا قبضہ ہے بس اس کو برقرار رکھنا ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس دفعہ ان کے لیے تھوڑی سی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک فتنہ پیدا کیا نیازی کے نام سے، وہ تھوڑا سا ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو ایک طرف وہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پورا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ کس جوڑ توڑ سے کس کو کیسے لانا ہے اور ایک ایسی حکومت بنانی ہے جو کہ تابع دار قسم کی حکومت ہو، اور دوسری طرف انہوں نے اس فتنے کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے کہ یہ جیل میں بھی رہے اور جو ہے واپس حکومت میں نہ آ سکے۔ تو اس لیے ان پہ ذرا تھوڑا سا پریشر زیادہ ہے، اور جہاں تک سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی ہر طرح کی مدد کر رہی ہیں، ان میں اب کوئی جو ہے تفریق نہیں رہ گئی، ہر بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ جو ہے جی ایچ کیو والے پیج جو ہے اس کے مطابق کام کر رہی ہے۔ صرف تھوڑی سی ایک اس وقت جو ہے دشواری پیش آ رہی ہے ہمارے قبضہ گروپ کو وہ ہے ہتھوڑا گروپ کی طرف سے۔ اب انہوں نے پہلے تو ان سے بڑا کام لیا عمران نیازی کو جب انہوں نے لانا تھا تو میاں نواز شریف کے خلاف ہر طرح انہیں استعمال کیا اور ان کو سارے طریقہ کار بھی بتا دیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں انہی ہتھ کنڈوں کو عمران نیازی کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو عدالتیں جو اس وقت ہمارے قبضہ گروپ کے پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اوپر سے ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں، ظاہر ہے ان پہ تو ان کا کنٹرول نہیں چلتا، لیکن اندر بہت سارے ابھی تک ہماری جو ہائی کورٹس ہیں ان میں ایسے ججز موجود ہیں۔ آپ پشاور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، تو اس طرح جو ہے وہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور ہمارا قبضہ گروپ جو ہے وہ اپنے جو جرنیلی سلیکشن والا ان کا یہ نیا جو سلسلہ ہے اس میں اتنی ان کو کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ اس طرف مصروف ہیں۔ عوام کے کیا مسائل ہیں اس سے قبضہ گروپ کو نہ پہلے کوئی غرض تھی نہ اس وقت کوئی غرض ہے۔ اور جہاں تک بلوچستان ہے تو ظاہر وہ ہمارا اس لحاظ سے ایک چھوٹا صوبہ ہے جو کہ قبضہ گروپ کے جو حکومتی ایک پلان ہے نا جس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے کتنی سپورٹ ملنی، تو زیادہ سپورٹ انہیں ملتی ہے پنجاب سے، تو اس لیے وہ یہاں پہ ان کا فوکس زیادہ ہے۔ بلوچستان کو قبضے میں رکھنا، وہاں کے کچھ سرداروں کو ساتھ ملانا، کچھ ڈیتھ اسکواڈ بنا کے یہ چلانا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کے جو لاپتہ افراد کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے بلوچستان سے اپنے ساتھ ایسے لوگ ملا لیے ہوئے ہیں جو کہ یہاں حکومت پہ وہ وہاں کے لوگوں کے لیے نہ آواز اٹھاتے ہیں بلکہ وہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے سارا بلوچستان میں اس کو جاری رکھنے میں ان فوجیوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، پنجاب سے بھی لوگ لاپتہ ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی لاپتہ ہیں، سندھ سے بھی لاپتہ ہیں۔ صرف یہ کہ آپ کے یہاں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ پنجاب کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، مدثر نارو نام کا ایک نوجوان تھا، اسے بالا کوٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا علاقہ وہاں سے 2018 میں وہ سیر کرنے گیا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، وہاں سے اٹھا لیا گیا 2018 اور اب یہ 2023 آ رہا ہے۔ پنجاب سے اس کا تعلق ہے، شاعری بھی کرتا تھا، جرنلسٹ بھی تھا، اور تب سے یہ نوجوان جو یہ غائب ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور مئی 2021 میں اس کی بیوی جو ہے صدف وہ جو ہے وہاں اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی جو ہے انتقال کر گئی۔
اس کا جو بچہ ہے وہ میرا خیال ہے 4 سال کا تقریباً ہو گیا اس وقت، جو ہے پیدا بھی شاید اس کے بعد ہوا وہ نہیں میرے خیال میں 6 مہینے کا تھا شاید اس وقت سچت۔ تو وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، اور اس کے لیے یہاں پر اتنی آوازیں اٹھائی گئی ہیں، عدالتوں میں لوگ کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ بڑا صوبہ جہاں پہ سارے حکومتی کنٹرول موجود ہے، وہاں پہ یہ حال ہے کہ مدثر نارو جو ہے وہ بھی غائب ہے۔ یہی صورتحال دوسرے صوبوں پہ بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بلوچستان کے ساتھ تو بڑے پیمانے پر زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں یہاں پر تو الٹا جو لوگ آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں لاپتہ افراد کی، ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کے اسپیکر چوری کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت مشکل ہے، اس جو ہے یہ ان مسائل کو کوئی حل کرے گا، ان لوگوں کو جو ہے وہ واپس لے کر آئے گا، اس سے نہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اب جو دوسرے صوبوں کے عوام ہیں ان کے اندر جو آپس میں کوئی اتحاد ہے ایسا۔ یہ اپنے اپنے سیاسی جماعت اپنے اپنا جو ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ لسانی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، اسی کے تحت جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ آپس میں عوامی رابطہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کل بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جب تک عوام ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کریں گے، اور خاص کر جو یہ سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے چلیں گے تو پھر تو آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ اپنے جو بیچ میں جن لوگوں کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں وہ تو ہر وقت سودے بازی کے لیے تیار ہیں۔ کن سے سودے بازی کر رہے ہیں؟ جو کہ لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، جنہوں نے کہ پورے ملک کے وسائل کو جو ہے وہ لاپتہ کر دیا۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ پنجاب کے لوگ یا یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں ان جرنیلوں ان ججز کے خلاف کہ جو ہے آواز نہیں اٹھا رہی، جنہوں نے پورے ملک کا معاشی مستقبل جو ہے وہ لاپتہ کر دیا۔ تو بلوچستان کے عوام کے لیے ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ اسلام آباد میں جو خواتین بیٹھی ہیں، میں نے تو ابھی تک کسی بڑی پارٹی کے لیڈر کو نہیں دیکھا کہ وہ جا کر تھوڑی دیر ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اور فوج والے تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو الٹا ان کے اسپیکر چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ یہ معاملہ جو ہے فوری طور پہ حل ہوگا۔ البتہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کی وجہ سے اب بالکل جدوجہد جو ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ یہ جو لانگ مارچ ان خواتین نے کیا ہے مارنگ بلوچ کی قیادت میں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ بات جو ہے لوگوں کو پتہ چلی ہے کہ ریاست کیا مظالم کر رہی ہے۔ تو اب فوری طور پر تو یہ جو لاپتہ افراد ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس احتجاج سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور اب یہ جو دھندا ہے نا ان کا وردی والوں کا لوگوں کو اٹھا کر لے جانا، اس پہ کافی جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ اب یہ لوگوں کو پہلے کی طرح جو ہے وہ اس طرح لاپتہ نہیں کریں گے، تھوڑی سی اب ان کو عقل آئے گی، اور اب یہ تھوڑا سا آپ کو پنجابی جیسی کہنے ہیں ہاتھ سے اولا رکھیں گے۔